अंजुकी होरोहारा बलूचिस्तान बास तबाई औरतग और बलूचिस्तानी ईद के शहरागु राब्ता सिस्ता कौमी शहरा बंद बुआगे सबबा मर्दुम ईद आदिम और ईदिमा पसितगा और मुसाफिरम जंजालानी आमाचम और रायानी पृष्ठ पृष्ठ बुआगा कौमी शहरानी बंद बुआगा मुसाफिर तकांसरा और मुसाफरानी लावा मर्दुमानी ईद के गु शहर और बाज़ार राब्ता हम सिस्तर आयनी बासी मुश्किलात ये वाले अच्छी दरपेशा दीमा इधर गता लाइनी सर बलूचिस्तानी सीनियर सियासी राशन अब्दुल मतीन अख्वानज़ादा महकुना गपो हाल का। अस्सलाम वालेकुम अख्वानज़ादा साहब। अख्वानज़ादा साहब, जैसे कि कोयटा को बलूचिस्तान के दीगर इलाकों से मिलाने वाली कौमी शाहराह बंद हैं, इतने दिन गुजरने के बाद भी रोड नेटवर्क बहाल नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इस पर NHA समेत दीगर मुताल्लिक़ इदारे नाकाम क्यों हैं? अख्वानज़ादा साहब, हमारी आवाज़ आ रही है आप तक? जी आ रही है। अख्वानज़ादा साहब, बताइएगा कि देखते हैं कि कोयटा को बलूचिस्तान के दीगर इलाकों से मिलाने वाली कौमी शाहराह बंद होने से मुसाफिरों को और उधर रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना है। इतने दिन गुजरने के बाद रोड नेटवर्क बहाल नहीं हो सका। आप इस पर क्या समझते हैं, क्या कहते हैं कि इस पर NHA और समेत दीगर मुताल्लिक़ा इदारे नाकाम क्यों हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन 14 अगस्त के आसपास जब बारिश हुई है, 20-25 दिन हो गए हैं, लेकिन बोलान का रास्ता 3 दफ़ा बंद हुआ है। खोलने के बावजूद जब वज़ीर-ए-आज़म तशरीफ़ लाए हैं और लेकिन NHA और पूरा जो सूबाई महकमा मवासलात है वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। कल परसों एक वाक़या भी हुआ जिसमें एक बच्चा जो है वो ट्रैफिक जाम होने की वजह से, गर्मी की वजह से फौत हो गया। जो फोर्टमंडू का रास्ता है रखनी, लोरलाई से रखनी और दिरागज खान पंजाब से मिलाने के लिए, वो बंद है मुस्तकिल। घंटे रखे इन्होंने बोलान में भी और यहाँ फोर्टमंडू में भी। और जो दानसर का रास्ता है हमारा डेरा इस्माइल खान और इस्लामाबाद से बड़े इलाके को मिलाने का, वो भी बंद है। तो एक ऐसी सूरत हाल में जब पहले से लोग बारिशों में, सैलाब में चारों तरफ से मसाइल है, ज़ाहिर है कि रास्ते बंद होने की वजह से ग़िज़ाई अजनास और अद्वियात और राशन और ये तमाम चीज़ें जो है वो कमियाब होना शुरू हो गई है। कीमती जो है वो आसमान पे पहुंच गई, इसलिए कि एक कहत वाली सूरत हाल है। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि जो सूबाई हुकूमत है उसके ज़िम्मे क्या काम है। पूरा मलबा जो है वो एक डिप्टी कमिश्नर पे डालते हैं, तो उसका कोई इतना, उसके पास नहीं इतना रिसोर्स होता है, न इतना वो स्किल है उसके पास। ये तो NHA का काम है। फिर बड़े बड़े इदारे हैं रियासत की सतह पे, जो NLC है, FWO है, प्राइवेट कंपनियां हैं कंस्ट्रक्शन की, रोडों की तामीरात का, तो वो इन मुश्किल दिनों में वो कहाँ गायब है कि जब इस तरह की सूरत हाल है कि 2.5-3 हफ्ते 4 हफ्ते हो रहे हैं लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। अच्छा अख्वानज़ादा साहब, क्या समझते हैं, जैसे कि आप खुद बता रहे थे कि रेलवे ट्रैक समेत और रोड ट्रैक भी बंद हैं, तो रेलवे ट्रैक अपनी जगह, रोड भी बंद होने से मुसाफिरों को और वहाँ के रहने वाले रिहायशियों को काफ़ी मुश्किलात है, ग़िज़ाई किल्लत का सामना होना पड़ रहा है रोड नेटवर्क की वजह से। तो क्या समझते हैं कि NHA को क्या मुश्किलात दरपेश हो सकते हैं इसकी मरम्मत में? देखिए 2-3 मसाइल है ना। रोड नेटवर्क्स भी डिस्टर्ब हो गया है बड़े पैमाने पे। उससे जाहिर होता है कि जो पुल, देखिए अब बोलान में एक पंजरा पुल अंग्रेजों के ज़माने में बना है, 140 साल के बाद वो डिस्टर्ब हुआ है, और वो भी नीचे खुद हमारे लोगों ने आसपास खुदाई की है, ज़मीन खोदा है, मिट्टी निकाली है, उसकी वजह से वो उसके अंदर दड़ाम आया। हमारे पुल तो 10 अख्वानज़ादा साहब, NHA के पास फंड्स भी मौजूद है ना? ज़ाहिर है NHA के पास फंड्स है, इख्तियारात है और एक सलाहियत है। अगर आप एक काम करते हैं और वो 5 साल 10 साल के अंदर नाकारा हो जाता है, और या जब मुश्किल आती है तो हमारे महकमे गायब हो जाते हैं। इस वक्त लगता है कि बलूचिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है, सारे वज़रा गायब है, वज़ीर-ए-आला साहब खुद मदहोश है, और जो ब्यूरोक्रेसी की सतह के लोग हैं, ज़ाहिर है वफाक के लोग यहाँ वैसे नहीं आते हैं। फेडरल जो सेक्रेटरीज है, वज़रा है, वो बलूचिस्तान का रुख कभी नहीं करते हैं। क्वेटा आ जाते हैं 2-4 घंटे के लिए, शाम को वापस उन्हें इस्लामाबाद जाना होता है। तो एक मुश्किल सूरत हाल है। इस वक्त हमारे 3 मरकजी रास्ते बंद है। जो हमारे यहाँ चीज़ें हैं, फ्रूट है, सब्जियाँ हैं, लाइव स्टॉक के मसाइल है, वो ज़ाहिर है कि बाकी सूबों में मुंतकिल नहीं हो सकता है। वहाँ से जो हमें ग़िज़ाई अजनास की ज़रूरत है,
آپ نے یہاں ایران کا راستہ کلوز کیا ہے، افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے اس پہ جو بارڈر ٹریڈ ہے، ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا، مطالبہ کیا تھا کہ اس میں جو مشکل دن ہے، اس میں جو غذائی اجناس ہے، مال مویشی کے کا جو چارہ ہے، یا آٹے تک جو ہے وہ گندم کی اور آٹے کی قیمتیں اس وقت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، دستیاب نہیں ہے. تو یہ کیسی وہ ہے کہ جو لوگوں کا خیال نہیں کر پاتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں اگر آپ لوگوں کو جو جائز قانونی وہ ہے معاونت ہے وہ بھی نہیں فراہم کر سکتے ہیں، تو کیا فائدہ ہوگا ہمارے یہاں جب ہم ٹیکس دیتے ہیں اور تمام جو ہے قانون کو فالو کرتے ہیں. اچھا خوانزادہ صاحب، جیسے کہ یہ کام جو ہے وزارت مواصلات کا ہے، اور جیسے کہ وزیر مواصلات کا تعلق جے یو آئی فے سے ہے، جے یو آئی فے کے صوبائی اکثریتی جماعت ہے اور وفاق میں بھی ان کا حصہ ہے، تو اس کام کو حل کرنے میں قاصر کیوں ہیں؟ یقیناً جو اس وقت وفاقی وزیر مواصلات ہے وہ جے آئی پے کا بھی نہیں، مولانا عبد الرحمان صاحب کا بیٹا ہے. لیکن صوبے میں بھی ایک وزیر مواصلات ہوتا ہے، اس کا محکمہ ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ صوبے کے اندر جو ہے وزیر وہ کون ہے. وہ کہیں کسی روڈ پہ نہیں گیا ہے. وہ جو صوبائی سیکریٹری ہے، جو صوبائی محکمہ ہے، خود وفاقی جو سیکریٹری مواصلات ہے، این ایچ اے ظاہر ذمہ دار ہے، مواصلات کا پورا ڈپارٹمنٹ ذمہ دار ہے. یہ جو این ایل سی اور ایف ڈبلیو او ہے، جو پرائیویٹ ادارے ہیں، جنہوں نے بلا شبہ کروڑوں اربوں نہیں کھربوں روپے پچھلے سالوں میں پاکستان کے ضائع کیے ہیں، انہی کی وجہ سے تو آج روڈوں کی یہ حالت ہے. وزیر تو ایک سمبالک ہوتا ہے. مولانا عبد الرحمان اور اس وقت جو بلوچستان کے بھی لیڈرز ہیں، چاہے وہ اختر مینگل ہو، محمود خان ہو، یا خود نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے نمائندے ہو، وہ تو ایک گناہ بالعزت میں شامل ہے. اگر وہ اس ریاست کو یا اس سیاسی اسٹیٹس کو چلا نہیں سکتے ہیں تو انہوں نے کیوں لیا اپنے سر؟ مشکل تو ہے انہیں اس وقت عوام کے اندر. اگر شہباز شریف کے آنے کے باوجود جو ہے وہ کوئی ریلیف لوگوں کو نہیں ملتا ہے، تو پھر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہم کیسے ایک حصہ ہے، ایک ریاست ہے کہ جس میں لاکھوں لوگ، 1.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ پچھلے 2-2.5 مہینوں سے معاشرے میں ہیں، اور آپ اس کے لیے کوئی جو بنیادی ضروریات ہے اس کو فعال نہیں کر سکتے ہیں. اچھا، جیسے کہ خوانزادہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف جگہوں سے رپورٹ آتی ہیں، وہاں پر جو متاثرین ہیں وہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کو امدادی کاموں میں بھی تاخیر کا سامنا ہے. تو ریلیف پہنچانے میں ایسے ادارے ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ صلاحیت نہیں ہے. دیکھیں، جب تک ہم میرٹ کے بنیاد پہ جو لوگ آتے ہیں، ہمارے ہاں تو پارٹیوں کے اندر میرٹ نہیں رہا نا. اگر جمعیت علماء کے اندر کوئی ماہر آدمی اس وقت مواصلات کا وزیر ہوتا، مولانا عبد الرحمان کے بیٹے کے بجائے، اگر زرداری صاحب کے بیٹے بلاول کے بجائے کوئی رضا ربانی یا اعتزاز حسن یا کوئی اور خارجہ امور کے ماہر جو ہے اسکالر کوئی آدمی وزیر خارجہ ہوتا، تو یہ کیفیت اور حالت نہیں ہوتی نا. اگر آپ نے پارٹیاں جو ہے وہ خاندانی بنا دی ہے، بیوروکریسی جو ہے وہ سیاستدانوں کی اور پارٹیوں کی چاپلوسی کرتی ہے. سب سے مشکل یہ ہے نا، روڈ کیوں بہ گئے ہیں، پل کیوں بہ گئے ہیں، پانی کے جو آبی گزرگاہوں کے راستے ہیں وہ کیوں لوگ جو ہے پریشان ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم نے پچھلے 10-20 سالوں میں، 30 سالوں میں جو میرٹ ہے، قانون ہے، اصول ہے، اس کو نہیں رکھا ہے معاشرے میں زندہ. تو آج یہ حالت تو بنی ہے، اور آج جن لوگوں نے یہ حالت بنائی ہے وہ بھی غائب ہے، لاپتہ ہے. تو عوام اگر ایک دن نکلیں گے تو پھر تو ان کے محل اور ان کی گاڑیاں اور ان کی جو عیاشیاں ہیں وہ محفوظ تو نہیں رہ سکتی ہے. اچھا خوانزادہ صاحب، جیسا کہ آپ فرما رہے تھے ڈیمز کے بارے میں آپ ذکر فرما رہے تھے کہ ڈیمز غلط جگہ پر بنی ہے. آپ کی جگہ بالکل درست ہے، غلط منصوبہ بندی کے تحت یہ ڈیمز بنائے گئے. لیکن اس کا روک تھام کیسے ممکن ہے آنے والے وقتوں میں تاکہ ایسے مشکلات کا سامنا نہ ہو؟ دیکھیں، ہم اس موقع پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ جو وزیر اعظم نے کمیٹی تشکیل دی ہے این ڈی ایم اے کی سطح پہ، اس کا اب تک اجلاس نہیں ہوا ہے. جو بلوچستان کے لیے نیشنل سطح پہ ایک کمیٹی بنی ہے، صوبائی سطح پہ کوئی ریلیف کا کوئی کمیشن نہیں ہے جو جواب دہ ہو عوام کے لیے. ڈیموں کا جہاں تک سوال ہے تو ڈیم تو وہاں بنائے جاتے ہیں کہ جہاں پانی بھی محفوظ کیا جائے اور زراعت کے لیے بھی فائدہ ہو. یہ جتنے ڈیم سیاسی بنیادوں پہ بنے ہیں اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگوں کے گھر اور باغات جو ہے اسے اجڑ گئے بجائے آباد ہونے کے. تو اس کے بھی ایک ظاہر ہے ایک تحقیقاتی کمیشن کی ضرورت ہے، ایک جائزے کی ضرورت ہے. اور اب دوبارہ بارشوں کا جو ہے وہ ایک مرحلہ آنے والا ہے، اور یہ تو موسمیاتی تبدیلی ہے، کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں تو یہ مستقل ایک سوال ہے.
یہ ایک دفعہ کا تو نہیں ہے کہ پانی آیا اور اس نے نقصان پہنچایا یا کہیں نصیر آباد میں اور لسبیلا میں پانی کھڑا ہے. یہ تو اب زندگی کا حصہ ہے اور پوری دنیا اس پہ ورکنگ کر رہی ہے. ہمارے یہاں اب تک جو ہم نہیں سمجھے ہیں یہ جو 2-2.5 مہینے کی مشکل ہے, آزمائش ہے یا آفت ہے, اس میں ہمارے حکمرانوں نے, پارٹیوں نے, بیوروکریسی نے, کسی بھی سطح پہ کسی نے رویہ کوئی 1% بھی تبدیل نہیں کیا ہے. تو اگر یہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں اور اپنے ساری وہ جو شاہ خرچیاں ہیں اور چوری کا بازار جو ہے کرپشن کا وہ گرم رکھتے ہیں, اس کے نتیجے میں تو بہت زیادہ خرابیاں جو ہے وہ آنے والے دنوں میں پورے عوام جو ہے اسے کرنے ہوں گے. اور عوام کو جو غصہ اور دکھ ہے وہ اس کا یہ بہرحال پھر حکمران اور پارٹیاں سامنا نہیں کر سکیں کسی مرحلے پہ. ٹھیک ہے خانزادہ صاحب, بہت شکریہ ویش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. عبدالمتین خانزادہ کے میں گناہ گپو حال کریں گے گپو حال شما دلگوش کو تنچو کے بلوچستان بازی جگہ چی اس ٹی روڈ کنیکٹیویٹی نبوہ کے وجہ چی مردم مشکلاتانی شکار ہیں.